امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم تھا۔ کاظم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھے اور اسے ظاہر نہ ہونے دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا تھا، اس لیے آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے کہا کرتے تھے اپنی حاجتوں کے لیے میرے بیٹے موسیٰ کے پاس جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک اور مشہور لقب باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ جی ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی حاجتوں کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حاجت طلب کرنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ جی حورین آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ باجی میں آپ کو ایک امام موسیٰ کاظم کے بارے میں واقعہ سناؤں گی۔ جی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ امام اپنے دوستوں کی زندگی کا بھی تحفظ کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں اپنے ایک مخلص علی بن یکتین کو ہارون کا وزیر بنوا دیا، اور جب انہوں نے خلت شاہی امام علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تو امام علیہ السلام نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا۔ جب لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ یہ سارا سامان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، تو اس نے فوراً تلاشی لی اور خلت مل گیا، اور علی بن یکتین کو انعام ملا، اور شکایت کرنے والے کو 1000 کوڑوں کی سزا دی گئی، اور ان میں سے 500 کوڑوں میں ہی وہ واصل جہنم ہو گئے۔ جی جزاک اللہ۔ تو دیکھا اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ امام کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بعد میں مشکل میں پڑ سکتا ہے، اور وہ امام کا مخلص بھی تھا، تو پھر امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کا گفٹ لے لیں اور بعد میں اس کو مسئلہ ہو، اور وہی ہوا۔ بعد میں جب اس سے مانگا گیا تو اس کے پاس موجود تھا، اور اگر امام لے لیتے تو اس کے پاس موجود نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، تو امام نے خود وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اس کو بھیجا، اس کی ضرورت اور اس کا زیادہ خیال کیا۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ دیکھتے ہو تو اس کو آپ کو اپنی لائف میں بھی شامل کرنا چاہیے کہ اپنی سیلف سے پہلے آپ کو دوسروں کی سیلف کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ ویری گڈ حورین، بہت اچھی آپ نے بات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اب سارا آپ کی طرف آتے ہیں۔ امام کے ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کی زندگی کا آدھا حصہ قید خانے میں آپ رہے ہیں، تو آپ کا ایسا کون سا بدتر ترین دن تھا جس میں آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میرا قید خانہ ایک گانے والی کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو اس کے گھر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، سارے قید کی ایک طرف اور اس رات کی ایک طرف کی اذیت مجھے بہت زیادہ پڑی۔ اور پھر صبح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا اس گانے والی کا گھر تبدیل کر دو یا قید خانہ تبدیل کر دو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گانا کتنی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں جب امام قید میں تھے کتنی اذیت میں تھے، لیکن جب امام نے اس عورت کے گھر سے گانے بجانے کی آواز سنی تو ان کو کتنی اذیت ہوئی، کتنا دکھ ہوا۔ تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ ابھی بھی آپ لوگ ایسا کرو گے تو امام کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوگا، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اور یہ تو صرف گانے کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہر ایسا کام جو کہ حرام کرا دیا گیا اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمارے امام کو اس سے اذیت ہوگی، تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان تمام حرام کاموں سے بچ کے رہیں تاکہ امام کو بالکل بھی اذیت نہ ہو، بلکہ وہ ہم سے خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تبھی ہمارے وقت کے امام موسیٰ کاظم، ہمارے تمام 14 معصومین جو ہیں وہ ہم سے تبھی خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے اور پھر وہ ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جی ہرا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا شیئر کریں گی؟ آپ کے بچپن کے کمالات میں سے ایک یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ صفوان جمال نے آپ کو گھر سے اس عالم میں نکلتے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں بکری کے بچے کے کان ہیں اور آپ اسے سجدہ رب کا تقاضا کرا رہے ہیں، اور آپ صفوان کو یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی یہ شان ہے کہ ہم چاہیں تو ان جانوروں کو اپنی طرف منسوب کر دیں۔ تو امام نے یعنی کہ اہل بیت کی قدرت جو ہے وہ انسانوں تک تو محدود نہیں ہے بلکہ جانوروں پر بھی ہے، اور ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایون جانور جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جی ہیرا آپ کنٹینیو کریں۔ تو پھر یہ منظر دیکھ کے صفوان نے امام سے کہا کہ جب آپ سجدہ کرا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی حکم دے سکتے ہیں کہ آپ موت کا حکم دے سکتے ہیں کہ آپ مر جاؤ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ موت و حیات کا جو اختیار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور امام نے یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے اعمال ہے اور ہمیں اپنے اعمال پر فکر کرنا چاہیے۔
بالکل صحیح بات ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھو کہ میں نے کب مرنا ہے کب جینا ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے اعمال کر رہے ہو, کیا ہمارے اعمال امام کو ہرٹ کریں گے یا نہیں ہرٹ کریں گے. جزاک اللہ دوستو, آپ لوگوں نے اتنی انفارمیٹیو باتیں آج کے دن ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی.